شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھئی جب کوئی جائیداد آپ نے بیچی ہے اس کی رقم پہ جب سال گزرے گا تو آپ زکوٰۃ دیں گے۔ ہاں اگر پہلے رقم موجود ہے اس پہ 8 مہینے گزر گئے پھر زمین کے پیسے آ گئے اب یہ بھی اسی میں شامل ہو جائے گا۔ فرض نماز کی دوسری رکعت میں 4 رکعتیں اگر دوسری رکعت میں فاتحہ بھی ہوگی اور سورت بھی ہوگی، اگر سورت نہ پڑھے تو پھر سیدھا صاف کرے گا اور نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جتنے دنیا میں دجال ہیں، مفسدین ہیں، قادیانی ہیں، احمد عیسیٰ کے پیروکار ہیں، برویزی منکرین ہیں، سب کے فتنوں سے امت اسلام کو محفوظ رکھے۔ طواف کے دوران میں آپ لوگوں نے اپنا حتیم کے اندر نہیں جا سکتے جب تک کہ طواف مکمل نہ ہو جائے۔ بیت اللہ کو نفلی طواف ہو یا عمرے کا یا حج کا اس میں نہ دیکھیں، نظر قدم پر ہو۔ میرے والدین بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ بہرحال جو آپ نے مسجد عائشہ سے ملاقات کیا وہ صحیح ہے، اللہ قبول فرمائے۔ بعض لوگ اس کے قائل نہیں ہیں، وہ آپ چھوڑیں۔ ہمارے ایک دوست ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہرحال حرم کے ارد گرد میں جو حمام ہیں ان میں جو جھاگ کی طرح کا ایک ہاتھ دھونے کا لوگ اس سے دم نہیں پڑتی۔ آپ کے صادق آباد سے جن لوگوں نے مجھے سلام کہا ہے اللہ ان کو خوش رکھے، وعلیہم السلام۔ ڈاکٹر ندیم بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے شوہر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کرتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کا نام ہے نا، یا مانعو یا مانعو یا مانعو، ہر کھانے پہ 70 دفعہ پڑھ کے دم کر کے کھلایا کریں۔ بھائی جمیل اور ساجد کی وجہ سے اللہ ان کو بھی خوش رکھے۔ بھئی جن لوگوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی اللہ تعالیٰ دعائیں منظور فرمائے۔ جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہیں اللہ ان کے رشتے آسان فرمائے۔ حرم شریف میں انشاءاللہ آپ جو بھی عبادت کریں گے، قضا نماز پڑھیں گے یا ادا پڑھیں گے، 1 کا لاکھ ملے گا۔ صفا مروہ پر چکر لگاتے ہوئے اگر وضو کی ضرورت پڑے جا کے وضو کر کے پھر شروع کر دیں۔ ہم جس ہوٹل میں رہتے ہیں اس کے سامنے مسجد ہے، بہرحال اگر آپ حرم نہ پہنچے اس مسجد میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تو 1 کا لاکھ تو ملے گا، وہ بھی حدود حرم میں ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے ذمے لگا لے کہ میں نے اگر یہ غلطی کی تو 2 رکعت پڑھوں گا، ٹھیک ہے پڑھتا رہے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ کہتا جی کہ میں حضرت پیر ذوالفقار صاحب مدد ذلو کی تقریریں سنتا ہوں اور جو حدیث یا وظیفہ بیان کرتے ہیں ان کو میں لکھ رہا ہوں، اچھا کر رہے ہیں، لیکن جب مسودہ مکمل ہو جائے تو کسی عالم کو دکھا دیں تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو۔ قضاء عمری تخفیف سے نہیں پڑھی جاتی، جو قضا ہے اسی طرح پوری نماز پڑھنی ہو۔ میرے والد صاحب بہت بوڑھے ہیں، سردی بہت زیادہ ہے، وہ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، معذور ہیں۔ اگر ہم لوگ مونگ پھلی کاشت کرتے ہیں جب اترتی ہے تو ریٹ کم ہوتا ہے تو 2-4 مہینے کے بعد ہم بیچتے ہیں، کوئی بات نہیں ٹھیک۔ کوئی آدمی بدعات میں ہو تو اس کو کسی اہل سنت والجماعت عالم کے درس میں بٹھایا کریں تاکہ ان کی صحبت میں وہ ٹھیک ہو جائے۔ سگریٹ پینا جو ہے میرا بھائی حرام ہے، مکروہ تو ہو جب پہلی دفعہ پیے، جب بار بار پیے گا تو حرام ہے۔ حافظ قرآن منظر بھول جائے، کوشش کرے، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرا گھر راول پنڈی میں ہے، کاروبار لاہور میں، بھائی 4 دن گھر میں اور 3 دن لاہور میں، اور وہ نماز قصر پڑے گا کیونکہ وہ تو کاروبار کی جگہ ہے، گھر تو نہیں ہے۔ نماز قصور میں کھڑے ہو کے 2 رکعت کی نیت کر لیں گے اور رکوع بار بار کرتے رہیں گے جب تک کہ کھل نہ جائے سورج۔ میں نے مردانہ طاقت کے لیے ڈاکٹروں سے علاج کرائے، اب بھی ڈاکٹروں سے کرائے، میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں۔ کہتے ہیں جی کہ احمد سعید صاحب تھے، وہ حضرت توسی کو گالیاں دیتے تھے، وہ تو فوت ہو گئے، اللہ مغفرت کرے۔ تمہیں کیوں عادت پڑ گئی ہے کہ مردہ لوگوں کو اچھالتے ہو؟ حضرت توسی بھی فوت ہو گئے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ میری بیوی بھی، بیٹا بھی چمبل کی بیماری، اللہ شفا عطا فرمائے۔
جتنے دن آپ یہاں ہیں ہر نماز کے بعد اسی نیت سے زمزم پی کے دعا کریں اور اس جگہ پر پانی بھی ڈالیں. میرے اوپر قرضہ ہے تو استغفار زیادہ پڑھیں، انشاءاللہ اتر جائے گا. حالت احرام میں غصہ کرنا ہے، کسی کو گالی دینا بالکل ناجائز ہے، کیونکہ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے کہ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو جو حج کے احکام ہے وہی عمرے کے ہیں. میں نے طواف کے بعد 2 رکعت واجب پڑھی، لیکن نیت میں نفل کہا کوئی بات نہیں، پڑھی تو طواف کی نہ ہو گئی. میں نے مقام مسجد ہجرہ میں پہلے نماز پڑھی، کیوں آواز آ رہی تھی. پھر ہم نے حرم کی نماز، بہرحال وہ بھی حرم میں ہے لیکن حرم کی جماعت بڑی ہے، زیادہ ثواب ہے. بہرحال انسان کو جوانی جوش کرے، شادی نہ ہو تو اللہ سے مانگے، 2 رکعت پڑھ کے روزانہ دعا کیا کرے. اگر پرندہ درخت پہ سو رہا ہے تو ہم شکار کی جب اجازت ہے، سو رہا ہو یا جاگتا ہو. پاکستان سے عورت آئی، انہوں نے صفا مروہ یعنی عمرہ کر لیا ہے، تو جب ہوٹل کی طرف گئی تو بال کٹوانا بھول گئی. صبح نماز کے بعد فوراً بال کٹوائے، ٹھیک ہے انشاءاللہ کوئی دم نہیں. کو ایجوکیشن جو ہے وہ جائز نہیں ہے، مجبور ہیں تو الگ بات ہے. کوشش کریں کہ کو ایجوکیشن لڑکے لڑکیاں اکٹھے نہ پڑھیں. ڈاکٹر جان نے آپ کو سلام کا حوالے ہی سلام. کراچی سے بھی بہت سارے لوگوں نے سلام کا، اللہ سب کو سلامت رکھے. میری ہمشیرہ الحمدللہ ہر سال عمرے پہ آتی ہیں، اس دفعہ آپریشن کا نہیں آ سکی، اللہ شفا عطا فرمائے. بہرحال آپ کے بچے جو ہیں، دونوں بچے شادی کے قابل ہیں، تو آپ جو سورۃ الرحمن پڑھیں گی نا 3 دفعہ، دونوں کے لیے دعا مانگیں. میرے دونوں بچے جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، تو ہر کام میں جب وہ کہیں تو یا شافی یا سلام، یا شافی یا سلام کا وظیفہ پڑھتے رہیں علاج کے وقت. میری امی 5 وقت کی نمازی ہیں، لیکن نماز پڑھتے پڑھتے ان کو نیند آ جاتی ہے، اس کو پڑھتی رہیں کوئی بات نہیں، یہ سکون کی علامت ہے، اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی. اسی لیے کسی نے کسی بزرگ سے جا کے مسئلہ پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے کہ اگر ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوں، ڈش پہ بیٹھے ہوں، کیبل پہ بیٹھے ہوں، ساری رات گزر جائے ہماری پلک نہیں جھپکتی، لیکن اگر ہم قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیں فوراً نیند آ جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی ایک بستر پہ پھول بچھے ہوں اور ایک پہ کانٹے، تمہیں نیند کس پہ آئے گی؟ انہوں نے کہا جی کانٹوں پہ کس کو؟ حضرت نے کہا شیطان کا کام کانٹے ہیں، وہاں کیسے نیند آئے؟ رحمان کا کام تو پھول ہے، وہاں تو نیند آئے گی. میری بیٹی دوسری لڑکیوں سے زیادہ موٹی ہے تو اس کو ایکسرسائز کروائیں، جم لے جائیں. مولوی مکی کیا کرے گا؟ بندہ اللہ سے سجدے میں قریب، ہاں سجدے میں زیادہ قریب ہوتا ہے حتیٰ کہ طواف سے بھی. ہمارے ساتھ انڈیا میں کچھ ہندو ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا اللہ ان کو اسلام نصیب کرے. مجھے الٹا سونے کی عادت ہے، الٹا سونا جو ہے اچھی بات نہیں ہے، یہ نوم الفاسقین ہے. اس لیے کوشش کریں، یعنی جب سونے لگے اس وقت تو آپ دائیں پہ سو جائیں گا، بعد میں اگر ہو گیا تو ہو گیا. میں نے بینک سے اپنے نابالغ بیٹے کی انشورنس کروائی ہے. بہرحال انشورنس کو جائز نہیں کہتے کیونکہ اس میں سود بھی ہوتا ہے اور جوا بھی ہوتا ہے.